ارے تم ماں کے جڑے ہو، ماں باپ کے اپنے حلالی بیٹے ہو، تو کسی لڑائی ایک عالم سے مقابلہ کر کے بتاؤ۔ شریف کو مکہ مسجد میں خطبہ ہوا، عربی خطبہ، جس میں کیا خطبہ کس کو کہتے میں بتاؤں گا۔ اب خطبہ ہوا، کسی نے اس کا ویڈیو لے کر وائرل کر دیا۔ اب وائرل کرنا تھا کہ سارے حیدرآباد میں، خاص طور اولڈ سٹی میں، پورے وہابیوں کو اتنا بڑا زبردست چرکا لگا، ہاں 2 نمبر والوں کو اتنا زبردست چرکا لگا۔ اب کمنٹ پہ کمنٹ فیس بک پہ دیکھو، اور میڈیا چینل والے، آپ کو معلوم ہے نا میڈیا، ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کسی لیڈر کے خلاف بات کرنے، سچ بات کرنے، جھوٹ نہیں، سچ۔ اگر یہ میڈیا میں اتنا پاورفل ہوتا ہے، ہمت ہے نا، آج گلیوں میں جو روڈ کے پیسے کھا جا رہے ان کا ویڈیو بنا کے دیکھو بولو، وہاں تو ان کی ہمت ہوتی نہیں، اور پڑھے لکھے یہ ہوتے نہیں۔ بھائی جس فیلڈ کے تم ہو اس فیلڈ کی بات کرو، تم نہ عالم ہو نہ حافظ ہو، کچھ نہیں ہو، بس میڈیا پہ چلا دیا، دیکھو بھائی خطبہ ہوا، میں تو بتا رہا ہوں میڈیا میں۔ اب اس پہ کمنٹ پہ کمنٹ اتنے بے تکے باتیں کر دیے گئے ہیں اس خطبے پہ کہ آپ سنیوں کو نماز بھی پڑھنا چاہیے 2 رکعت عید کی طرح، 2 ہی عید ہے، ایک بقرعید ایک رمضان، یہ کیا خطبہ لکھا ہے مکہ مسجد میں۔ اب اس پر ایسا کمنٹس ایسا میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، اور میڈیا والے جو ہے نا، جن کو بھائی ان کا کام کیا تھا، ایک سچے عالم کے پاس آ کر سوال کرتے، حضور یہ کیا ہے، خطبے کا مطلب کیا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، دینا ضروری ہے کیا، یہ ایسے سوال کر اچھا دکھتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لوگوں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، تمہارا کام پوچھنا ہے۔ لیکن تعجب ہوا کہ ملا کے اس خطبے پر ایسے شیطان کے جانوروں نے ایسی باتیں کی، ایسے کمنٹ کے حیدرآباد میں، تو تعجب ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو ڈالنا چاہیے الگ سے فیس بک انٹرنیٹ پر، آپ بھی لے، میں وائرل کرنا چاہتا ہوں ان متخدعوں کو جو میرے نبی کے خطبے پر انگلی اٹھا کر گندے کمنٹس کر کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ایسا، ارے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی اگر ایک بچہ باپ کو گالی دے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، باپ ہے ادب کر، یہ کر۔ میں نے کہا کمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو وہابیوں کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس نبی کے بارے میں جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اس نبی کے بارے میں تم آواز اٹھا رہے ہو۔ تمہاری خیریت کیوں نہیں مر گئی، تم زندہ کیوں نہیں مر گئے؟ جو نبی جس کے خاطر کائنات بنی ہے اس کے نام کا خطبے سے تمہیں چڑ ہو گئی، تم چلا کر کہنے لگے آؤ آگے مولانا جذبات مت کریے، جواب دیجیے، جواب سنے۔ ہاں ممبر دیا گیا جواب دینے کے لیے، پہلا میرا یہ جواب سنیے، آپ خطبے کے بارے میں پہلا میرا یہ جواب سنیے کہ سنو، یہ جو خطبہ دیا گیا ہے مکہ مسجد میں، اس خطبے میں ہوتا کیا تھا، کیا پڑھا جا رہا تھا، امام صاحب کیا بول رہے تھے، خبر ہے کچھ؟ سمجھو اس خطبے میں جو خطبہ مکہ مسجد کے ممبر پر پڑھا جا رہا تھا 12 ربیع الاول کو، اس خطبے میں بولا کیا جا رہا تھا، بتایا کیا جا رہا تھا، پہلے وہ سمجھو بعد میں تانا دینا۔ اس خطبے میں عربی میں قرآن کی آیتیں، وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شان کو بیان فرمایا ہے، قرآن میں، ہاں سنو بچوں، قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی نہیں، مطلب کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھ سے مدد مانگتے، میں نے کہا یہی آیت ہے، یہ کی آیت ہے؟ بولو نا، اور پڑھ انا اعطیناک الکوثر بھی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے بے شمار خوبیاں عطا فرمائے ہیں۔ جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے والضحیٰ، حبیب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، حبیب تیرے زلفوں کی قسم۔ جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو وہیں پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔
بولو یار سبحان اللہ. میں نے کہا اس مکہ مسجد میں خطبے میں حضور کی شان کے مطابق آیتیں پڑھی جا رہی تھی. اب مجھے بتائیے کون سا غلط کام ہو رہا تھا؟ 12 ربیع الاول کو ایک بندہ اردو میں بیان کر رہا ہے، ایک بندہ عربی میں خطبہ پڑھ رہا ہے. فرق یہ ہے، ایک بندہ اردو میں حضور کی شان بیان کر رہا ہے، ایک مکہ مسجد میں ٹھہر کر عربی میں حضور کی شان کے مطابق خطبے پڑھ رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے. اور وہابیوں، تم تو ایک بدتر سے بدتر جانور سے بدتر تمہاری تعمیزات ہو گئی. تم کمنٹس کر مذاق بنا رہے ہو، تم کمنٹس کر کہہ رہے ہو حیدرآباد والوں ایک اور عید کو پڑھ لو. میں نے کہا چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرے گا، قیامت کے دن جواب کیا دے گا؟ جس خطبے میں میرے آقا کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے تم اس کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ میڈیا کے ذریعے میں میڈیا والوں کہوں گا کیا بول رہے ہو؟ حضور کے خلاف خطبے میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی. 2 ہی عید کا تھے. سرکار نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین ہے، یعنی جمعہ سال بھر میں 52 آ رہے. تو یہ 52 عید کو تمہارے ابا گنتے ہیں. 2 عید ہے. بھٹکانا چھوڑو بچوں کو. 52 عیدیں تو میں بتا رہا ہوں سال بھر میں. آپ کیا بولتے؟ 52 عیدیں. اور سرکار کی ایک اور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جمعہ کا دن عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی مہنگا ہے. بولنا سبحان اللہ. عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی اہمیت والا جمعہ کا دن ہے. ارے تم ماں کے جڑے ہو، ماں باپ کے اپنے حلالی بیٹے ہو، تو کسی لڑائی ایک عالم سے مقابلہ کر کے بتاؤ. تم میڈیا میں آ کر چلا سکتے ہو، سوشل میڈیا میں آ کر چلا سکتے ہو. اب کوئی وہابی ملا حیدرآباد میں کسی علاقے میں تمہیں پکڑ کر کہے کہ مکہ مسجد میں تو خطبہ ہوا، یہ کیا ہے؟ کہ یہ حضور کی عزت کے لیے ہوا، اور حضور کی عزت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. قرآن میں اللہ پاک نے آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اور یہ خطبہ جو ہوا نا مکہ مسجد میں عربی خطبہ، جس میں حضور کے شان کے مطابق قرآن کی آیتیں پڑھی. 3-4 آیتیں میں پڑھ کے سنایا بھی آپ کو. ابھی بہت آیتیں، ورنہ بزرگان دین فرماتے پورا قرآن حضور کی تعریف بیان کر رہا. کبھی آپ پڑھ کر میں انشاءاللہ کبھی آئے. لہٰذا جس خطبے میں حضور کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ عربی خطبہ اگر کوئی ادب کے بیٹھ کے سن رہا ہے، آپ بتائیے اس میں دین کو کیا نقصان پہنچ رہا؟ کچھ نقصان پہنچ رہا دین کو، خرابی ہو رہی دین کے اندر کچھ بھی. پھر کیا تمہیں کس کے خلاف بول رہے ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پر تو ان کا مذاق تم بناؤ گے فیس بک پر، ان کے خطبے کا مذاق تم بناؤ گے فیس بک پر، ڈوب مرو گے. تم بدتر ہو، تم بدتر ہو. اور سنو آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے جب تک وہ ڈھیل دیتا ہے اس کی مرضی ہے. فرعون کو 400 سال تک ڈھیل دیتا رہا. فرعون کو نہ سر میں درد ہوا فرعون کے، نہ بخار آیا فرعون کے. وہ 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا نہیں. لیکن جب فرعون نے آنکھ اٹھائی موسیٰ علیہ السلام پر، آنکھ دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے اس فرعون کو زندہ پانی کے اندر ڈبا کر مارا. نمرود کو ڈھیل دیتا رہا. لیکن جب نمرود نے آنکھ نکالی ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے ذلیل موت دے کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں میں جب تک چاہوں ڈھیل دیتا ہوں، تم کتنی بھی برائی کر لو، لیکن خبردار میرے محبوبوں کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، خبردار میرے حبیب کے خلاف آواز نہیں اٹھانا. میں تو معاف کر دوں گا، لیکن بات آئی گی حبیب کی، بات آئے گی محبوب کی، تو اللہ ایسے کو زندہ زمین میں دفن کر کر بتاتا ہے. تم بواس اٹھانے سے پہلے کس کے خلاف بک رہے ہو یہ سن لو. وہابیوں کس کے خلاف بول رہے ہو یہ سن لو. میڈیا والوں تمہاری تو ہمت نہیں ہے گلی کے لیڈر کے خلاف ویڈیو بنانے کی، اور تم اتنے بڑے ہو گئے حضور کے خلاف ویڈیو بناؤ گے. تمہیں پتہ نہیں ہے دین کیا ہے. دین پورے تعظیم کا نام ہے حضور کی. تعظیم نہیں تو پھر نماز نہیں، عزت نہیں تو پھر عبادت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.